جنہوں نے ایران کو اسرائیل کی بی ٹیم گردان کر اس کے وجود کو تحقیر کا نشانہ بنایا، جنہوں نے بار بار یہ کہا کہ ایران کبھی بھی اسرائیل پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے پاس طاقت ہے، نہ ہمت، نہ دلیری۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسرائیل کو ناقابل تسخیر مان لیا تھا، جن کا ایمان اسرائیل کے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم پر اس درجے مضبوط تھا کہ وہ سمجھتے تھے جیسے وہ زمینی خدائی سے نوازے گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسرائیل کے دفاعی نظام 90% سے زائد میزائلوں کو روک لیں گے۔ امریکہ، نیٹو اور یورپی طاقتیں مل کر اسرائیل کو ایسا مضبوط قلعہ بنا چکی ہیں جسے ایران جیسے ملک کی ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ لیکن جب ایران نے جوابی حملہ کیا، جب تہران کی فضاؤں سے نکلے بیلسٹک میزائلوں نے تل ابیب کو جھنجھوڑا، جب سروکا اسپتال کی عمارت گری، جب موساد ہیڈ کوارٹر شولوں کی زد میں آیا، جب تل ابیب کے رہائشی علاقوں میں ملبہ ہی ملبہ بچا، تب بھی یہی تجزیہ کار یہ دہرا رہے تھے کہ ایران کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خاموشی بہتر ہوتی۔ یہ میزائل اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور اگر اسرائیل چاہے تو وہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ ان کی عقل پر ماتم ہے، ان کے اعتماد پر افسوس ہے، اور ان کے نام نہاد تجزیے پر ہنسی آتی ہے کہ کل کے واقعے نے ان سب باتوں کا جنازہ نکال دیا۔ کل دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایران نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ میزائل داغے اور ان علاقوں کو نشانہ بنایا جہاں اسرائیل کبھی زخم سہنے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بھیانک لمحے جب اسرائیلی میڈیا پر سینسر لگا اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی گئی، تب دنیا نے جانا کہ ایران اب تصور نہیں حقیقت ہے، اور جو بیانیہ کل تک بک رہا تھا آج وہ دھواں بن کر تل ابیب کے آسمان میں تحلیل ہو چکا ہے۔ اب ان تجزیہ کاروں سے بس ایک سوال باقی ہے کہ اب بھی تم اپنی پرانی رائے بیچو گے یا ذرا سچ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقت کو قبول کرنے کا حوصلہ کرو گے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، دنیا بھر کی جنگی تاریخ میں ایسی حکمت عملی شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملی ہے جیسی ایران نے اسرائیل کے خلاف موجودہ مارکے میں اپنائی ہے۔ امریکہ، یورپی دفاعی اتحاد اور مشرق وسطیٰ پر غلبہ رکھنے والا اسرائیل، یہ تمام قوتیں ایران کو صرف اس کی ظاہری فوجی طاقت، پرانے میزائلوں اور ماضی کی عسکری کارکردگی کی بنیاد پر جانچتے رہے، لیکن وہ ایران کی اصل جنگی ذہانت اور مرحلہ وار حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ ابتدا میں ایران نے جان بوجھ کر وہ میزائل استعمال کیے جو دہائیوں پرانے تھے، جو 2 دہائی یا اس سے بھی پرانے تھے، اور اس کا مقصد وقتی تباہی مچانا نہیں تھا بلکہ دشمن کے ہر پرت پر پھیلے ہوئے دفاعی نظام کو متحرک کرنا تھا اور اس کی صلاحیتوں کو تھکانا تھا۔ امریکہ نے پہلے خلیج فارس میں موجود اپنے جنگی جہازوں سے ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی جو ایران سے اڑتے تھے۔ اگر وہاں سے بچ نکلتے تھے تو پھر عراق میں اپنی بیسز سے، اس کے بعد بحیرہ احمر اور اردن و شام میں تعینات یورپی دفاعی نظاموں سے ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ جب تک یہ سب روکتے رہے، اسرائیل کے ایرو 3، ایرو 2، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام مسلسل متحرک رہے۔ ہر انٹرسیپٹر، ہر میزائل لاکھوں ڈالرز میں پڑا، اور جب حملے جاری رہے تو یہ اخراجات اربوں ڈالرز تک پہنچ گئے۔ ایران نے ایک ایسا جنگی کھیل کھیلا جہاں اس نے خود پر ہونے والے ہر دفاعی وار کو دشمن کے خرچ میں تبدیل کیا۔ آہستہ آہستہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے انٹرسیپٹرز ختم ہونے لگے، فضائی دفاعی نظام کمزور پڑنے لگا، اور ایران نے نہ صرف دشمن کو مالی طور پر نچوڑا بلکہ اس کی جنگی ہمت اور اعتماد کے اوپر بھی ضرب لگا دی۔ اور پھر جب اسرائیل اس خام خیالی میں تھا کہ ایران کا ہتھیار کا ذخیرہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، ایران نے وہ اصلی وار ہیڈ میزائل داغا جو محض پھلجھڑی نہیں بلکہ جنگی نقشے کو بدلنے والا ہتھیار تھا۔ تل ابیب لرزا، ساروکا کا اسپتال ملبہ بنا، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا، اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کی نفسیاتی برتری دھول ہو گئی۔ اب دنیا حیران ہے، مبصرین ششدر ہیں، عسکری ماہرین پریشان ہیں۔ یہ محض میزائل جنگ نہیں، یہ ذہانت اور صبر کے امتزاج سے بنی وہ اسٹریٹجی تھی جس نے دنیا کی سب سے مہنگی دفاعی چھتری کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ ایران نے ایک نئی جنگی لغت متعارف کرا دی ہے جہاں طاقت صرف بارود سے نہیں تدبر سے ناپی جاتی ہے، اور ایران اپنی موجودہ حکمت عملی کو برقرار رکھتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر صرف چند سجیل 2 یا اس کے ہم پلہ بیلسٹک میزائل داغتا رہے تو یہ اسرائیل کے لیے طویل مدتی لحاظ سے ایک ناقابل برداشت دباؤ بن جائے گا۔ اسرائیل کا ملٹائل ایئر ڈیفنس سسٹم پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے، جس میں ایرو 2، ایرو 3، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم شامل ہیں، اور ان کے انٹرسیپٹرز کی یومیہ لاگت کروڑوں ڈالر تک جا پہنچی ہے۔